ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ، تہران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر دی۔ اسرائیل ڈیفنس فورس نے میزائل حملوں کی تصدیق کر دی۔ ایران سے وسطی اسرائیل کی جانب 150 سے زائد میزائل داغے گئے۔ تل ابیب میں دھماکوں کے بعد دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ اسرائیلی شہروں میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے ایرانی میزائل سے پورا اسرائیل آگ کی زد میں ہے۔ تل ابیب میں 5 مقامات پر تباہی، 40 اسرائیلی زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے ایران نے شہری علاقوں پر حملہ کر کے ریڈ لائن عبور کی۔ ایران نے آپریشن کا نام وعدہ صادق 3 رکھ دیا۔ ایرانی عہدیداران کا کہنا ہے اسرائیل میں درجنوں اہداف، فوجی مراکز اور فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ سپریم لیڈر علی خامنہئی کے حکم پر اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کی۔ اسرائیل میں کوئی مقام محفوظ نہیں رہے گا، ہمارا جواب تکلیف دہ ہوگا۔ اسرائیل کو ہمارے لوگوں کو شہید کرنے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام متحرک تبریز پر اسرائیل کے داغے گئے میزائل ناکارہ بنا دیے۔ 2 اسرائیلی طیارے بھی مار گرائے، خاتون پائلٹ گرفتار۔ اسرائیل پر حملے کے بعد ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ جشن کا سماں، فلسطینی علاقوں میں بھی جشن۔ ایرانی حکام نے کہا اسرائیل پر حملوں میں تیزی لائیں گے، جو ملک اسرائیل کا دفاع کرے گا اس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران عالمی قوانین کے تحت فیصلہ کن جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ اسرائیل کے ایران پر حملوں کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ روس نے اسرائیلی حملوں کو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ورزی قرار دیا۔ روسی مندوب کا کہنا تھا اسرائیلی حملوں نے جوہری مذاکرات کا ماحول خراب کیا۔ اسرائیلی ایران تنازع کے اثرات پورے خطے پر مرتب ہوں گے۔ روسی صدر پیوٹن کے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا کہنا تھا ایٹمی پروگرام سے متعلق مسائل کو سفارتکاری سے حل کیا جانا چاہیے۔ ایرانی صدر نے کہا ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنا چاہتا، ہم ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کے مخالف رہے ہیں، بین الاقوامی اداروں کو یقین دہانیاں دینے کو تیار ہیں۔ اسرائیل نے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیل مسلسل جنیوا کنونشن اور عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اسرائیلی عالمی قوانین کو رونتے ہوئے دوسرے ممالک پر حملے کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب عامر سعید کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ ایران اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ اسرائیل نے ایران میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی جارحانہ اقدامات پر اقوام متحدہ کی خاموشی بھی قابل مذمت ہے۔ IAEA کی ساکھ متاثر ہوئی۔ اسرائیلی جارحیت پر اقوام متحدہ اور عالمی ادارے کیوں خاموش ہیں؟ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے کھلی جارحیت کی۔ اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ کہا اسرائیل نے حملہ کر کے خطے کو بڑی جنگ کے خطرے سے دوچار کر دیا۔ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے۔ اسرائیلی جارحانہ اقدام سے خطے کے امن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اسرائیل کے ایران پر حملوں میں ایرانی آرمی چیف جنرل باقری سمیت 20 اعلیٰ فوجی عہدیدار شہید، 6 ایٹمی سائنسدان بھی جان سے گئے۔ کمانڈر پاسداران انقلاب حسین سلامی، سربراہ ایئر فورس امیر علی حاجی زادہ، سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر غلام علی راشد اور آیت اللہ خامنہئی کے مشیر علی شمخانی بھی شہداء میں شامل۔ فریدون عباسی اور محمد مہدی تہرانچی سمیت 6 جوہری سائنسدانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ تہران اور تبریز دھماکوں سے گونج اٹھا، کئی عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ اسرائیلی فوج کے 200 جنگی طیاروں نے ایران میں 100 مقامات کو نشانہ بنایا۔ نتنز سمیت ایران کی اہم جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ نتنز میں جوہری تنصیبات پر کئی حملوں کے بعد تابکاری مواد کا اخراج۔ تبریز میں شاہد فقیری فوجی ہوائی اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا، جہاں لڑاکا طیارے موجود تھے۔ اسرائیل نے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا۔ تہران میں کثیر المنزلہ عمارت منہدم۔ ایرانی خبر ایجنسی کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں میں 70 سے زائد افراد جاں بحق اور 300 سے زائد زخمی ہوئے۔ اس سے پہلے کہ سب ختم ہو جائے ایران ڈیل کر لے، امریکی صدر کی دھمکی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بہادری کی باتیں کرنے والے سب مارے جا چکے، بار بار ڈیل کا موقع دیا، ایران تباہی روک سکتا ہے، آگے ہونے والے حملے زیادہ ہلاکت خیز ہوں گے۔ اس سے پہلے فاکس نیوز کو انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا اسرائیلی منصوبوں کا علم تھا لیکن حملوں میں واشنگٹن ملوث نہیں۔ ایران نے جوابی حملہ کیا تو امریکہ اسرائیل کا دفاع میں مدد کرے گا۔ فرانس اور بھارت بھی اسرائیل کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ فرانس نے اسرائیلی حملے حق بجانب قرار دے دیے۔
میکرون نے کہا ایران کے جوہری پروگرام کی مذمت اور اسرائیل کے دفاع کے حق کی تائید کرتے ہیں۔ امریکی ڈیموکریٹ سینئر سائنسدانوں نے سیاستدانوں نے اسرائیل پر ایرانی جوابی حملوں کو تہران کا حق قرار دے دیا۔ صدارتی انتخاب میں نائب صدر کے امیدوار سینیٹر ٹم والز کی اسرائیل اور ٹرمپ پر تنقید، کہا اسرائیلی حملے اور ٹرمپ کا موقف مشرق وسطیٰ کو آگ میں جھونک رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی سے دنیا میں قوت کا توازن بگڑ رہا ہے۔ اب دنیا میں کون اخلاقی اختیار کرے گا کہ مذاکرات کرا سکے؟ ٹرمپ نے امریکہ کو غیر جانبدار کردار ادا کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ نیتن یاہو مودی کے نقش قدم پر، مودی نے پاکستانی عوام کو فوج کے خلاف کرنے کی کوشش کی، نیتن یاہو نے ایرانی عوام کو حکومت کے خلاف کرنے کی کوشش کی۔ مودی نے پاکستانی عوام کو فوج کے خلاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی طرح نیتن یاہو نے ایرانی عوام کو کہا کہ قیادت وہاں کی قیادت سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ حکمران آمریت کے خلاف ہے۔ سعودی عرب کی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، کہا اسرائیلی حملے سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے تحمل اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ قطر نے بھی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کر دی۔ چین اور روس کا بھی اسرائیلی حملوں پر شدید تشویش کا اظہار، چین نے کشیدگی کم کرنے میں مدد کی پیشکش بھی کر دی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے فریقین سے ایک قدم پیچھے ہٹنے اور کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل اور ایران کی بڑھتی ہوئی کشیدگی پریشان کن ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس اراغچی کو ٹیلی فون، اسرائیلی حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے کہا ایران پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، پاکستان اسرائیل جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ترکی کا اسرائیل کو سخت پیغام، وزیر خارجہ نے کہا خطے کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں فوری بند کرو۔ اسرائیلی اقدامات سے مشرق وسطیٰ میں مزید کشیدگی کا خطرہ ہے، تنازع کا حل صرف مذاکرات ہیں جو ٹرمپ دور میں شروع ہوئے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، حملے میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ صدر آصف زرداری نے کہا اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں، عالمی برادری صورتحال مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے فوری کارروائی کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا یہ عمل سنگین، غیر ذمہ دارانہ اور انتہائی تشویشناک ہے، کشیدگی سے علاقائی اور عالمی امن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اسرائیلی حملے کی مذمت کر دی، کہا مشکل کی گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ ہیں، بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرائی جائے تاکہ جارحیت تنازعات پر امن غالب آ سکے۔ This House jointly and unequivocally condemns Israel and its heinous crimes against Muslim Ummah, especially against brotherly nations of Palestine and Iran. پاکستان کا ایران سے یکجہتی کا اظہار، سینیٹ اور قومی اسمبلی میں اسرائیلی حملے پر مذمت کی قرارداد منظور، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے قرارداد پیش کی، کہا اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری پر حملہ ہے، عالمی برادری اور اقوام متحدہ کا فرض ہے کہ وہ اسرائیلی حملے کا نوٹس لے۔ سندھ اور پنجاب اسمبلی میں بھی مذمتی قرارداد منظور، پختونخوا اسمبلی میں شہیدوں کے لیے فاتح خوانی کرائی گئی۔ ایران میں پاکستانی شہری اور زائرین کے لیے وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال، پاکستانی سفارت خانے کو کمیونٹی ممبرز اور زائرین کو تمام سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ بہت افسوسناک ہے آج کل کے زمانے میں ہمیں اس سے بڑی غلطی اور ہو نہیں سکتی اسرائیل کس طرح سے حملہ کر دی ہے، بہت زیادتی۔ نواز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت، لندن میں ایابائے سے گفتگو میں کہا آج کے زمانے میں اسرائیل کی اس سے بڑی غلطی نہیں ہو سکتی، ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی قابل قبول نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم الرحمان اور چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کی ایران پر حملے کی مذمت۔ بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو ہمارا جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا، بھارت نے پانی روکا تو پاکستان کا رد عمل یقینی ہوگا۔ پاکستان کے سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں یورپی تھنک ٹینک کو بریفنگ،
کہا مودی حکومت نے پہلگام واقعے پر تاحال کوئی شواہد پیش نہیں کیے. نریندر مودی دہشت گردی کی آڑ میں بھارتی مسلمانوں کو بھی دہشت گرد قرار دیتا ہے. مودی کی سوچ، بیانیہ اور اقدامات کسی صورت امن کے پیامبر نہیں. بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے. بلوچستان میں بھارتی دہشت گردی کے ٹھوس شواہد موجود ہیں. مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. مسائل کا حل جامع مذاکرات سے ہی ممکن ہے. اس سے پہلے بلاول نے بتایا پاکستان نے یورپی یونین میں مسئلہ کشمیر پر موقف بھرپور انداز میں پیش کیا. یورپی یونین سے خطے میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی. پاکستان نے اسرائیل کی نسل پرستانہ پالیسیوں کی مخالفت کی. سال یہ ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا کہ اب منی بجٹ آیا، اب منی بجٹ آیا، اب منی بجٹ آیا. وہ نہیں آیا. اگلے سال کا جو ہمارا تخمینہ ہے کہ انفلیشن ول بی اراؤنڈ 7%.